بسم اللہ الرحمن الرحیم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين 110 اب اوورال انبیاء کا ذکر کر کے اب بالخصوص حضرت عیسیٰ کہ جن کی قوم کو ان کی محبت میں مشرک بنا دیا ابلیس نے، ظاہر اللہ کا بیٹا بنا دیا، کیا کر دیا، ان کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک، یاد کر میری نعمت کو جو تجھ پر میں نے کی تھی، تجھے دی تھی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر بھی۔ اب اللہ اپنے احسانوں کو گنوا رہا ہے، خصوصی احسانوں کو۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تیری تائید کی۔ روح القدس کے بارے میں چند باتیں ہیں، اور اتنی بڑی مشکل ہمیں پیش نہیں آتی اس کہ آیا حضرت جبرائیل ہے یا آیا حضرت جبرائیل سے بھی کوئی بزرگوار اللہ کا فرشتہ، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ ہے ایسی ہستی کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے اس کے ذریعے سے۔ اور یہاں پر روح القدس سے کیسے کیا؟ تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ تو جھولے میں جب بالکل بچہ تھا اس وقت بھی تو لوگوں سے کلام کرتا تھا۔ یہ عام حالات میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایکسٹرا کچھ چیز چاہیے۔ نارمل جو انسانی اس دنیا کے قوانین ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا، استثنائی بات چاہیے، اور یہ روح القدس کے ذریعے گویا ہوا ہے۔ وَكَهْلًا، اور بڑے ہو کر بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاد کر میری نعمتیں احسانات، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی، والتوراۃ والانجیل، اور تورات کی جو حضرت عیسیٰ سے پہلے موجود تھی، چونکہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل میں آئے تھے، اور اس کے بعد انجیل کے جو خود حضرت عیسیٰ کو دی گئی۔ یہ الکتاب سے کلی وہی مراد ہے، اور اس عام چیز کو ذکر کرنے کے بعد، عام نام لینے کے بعد خاص طور پر ان کتابوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جو جن کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ جن کا تعلق ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ، اور جب تو خلق کرتا تھا مٹی سے پرندے کی شکل، مٹی سے پرندے کی شکل تو بناتا تھا۔ یاد رکھیے، ایک ہے عدم سے وجود میں لانا، خلق کا اصلی معنی وہ سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور ایک ہے اس کا مجازی معنی، ٹھیک ہے نا؟ مثلا آپ کو مثال دے رہا ہوں، ید اللہ، یہ جب مولا علی کو کہا جاتا ہے ید اللہ، یہ حقیقی معنی یا مجازی ہے؟ مجازی ہے۔ حقیقت میں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں، اللہ کے پارٹس نہیں ہے، جز نہیں ہے ہماری طرح، کیونکہ جس کے پارٹس ہوتے ہیں وہ اپنے وجود میں اپنے پارٹس کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر ایک پارٹ چلا جائے تو پھر وہ وجود نہیں رہتا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ خدا کے دین کی دوسروں سے زیادہ بڑھ کر خدمت کرنے کی وجہ سے مولا کو کہا گیا ید اللہ، ٹھیک ہے، نہ کہ اللہ کا کوئی حصہ ہے، جز۔
اور قرآن نے بتایا سورہ زخرف میں جہاں پر یہ سفر والی آیت ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، اس سے اگلی آیت اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اس کا جز قرار دے دیا ہے، بے شک انسان کھلا کافر ہے یا کھلا ناشکر ہے۔ اللہ کا جز نہیں ہوتا، تم کہہ رہے ہو اللہ کے بندوں میں سے اس کا جز ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اولاد جس کی اولاد ہوتی ہے اس کا جز ہوتا ہے، گویا کہ اس کے بدن سے اس کا وجود میں آئے۔ اللہ کا کوئی پارٹ الگ ہو کے کچھ نہیں بنا۔ اللہ تبارک و تعالی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے کسی کو کسی بھی معنی میں، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ اور جب تو مٹی سے پرندے کی ہیئت شکل کو خلق کرتا تھا، بناتا تھا، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر میرے اذن سے یعنی میرے حکم سے وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو بری کر دیتا تھا، یعنی صحت اس کو ہو جاتی تھی، کس کو؟ جو پیدائشی اندھا، اکمح کہتے ہیں جو مادرزاد اندھا ہو، شروع سے جب سے دنیا میں آیا اندھا ہے، اس کو آنکھیں مل جاتی تھی۔ اور ابرس کوڑھ کی بیماری جو انسان کی سکن کو خراب کر دیتی، بے اذنی، میرے اذن سے تو یہ کام کرتا تھا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو مردوں کو نکالتا تھا، یعنی قبروں میں سے گویا زندہ ہو کے نکل آتے تھے میرے حکم سے، میرے اذن سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا، یعنی تجھے نقصان پہنچانے سے، اللہ نے اٹھا لیا، نہیں مار سکے، مارنا چاہتے تھے نہیں مار سکے، جب تو ان کے پاس بینات لے کر آیا تھا، اللہ کی واضح نشانی ہے، واضح آیات، اور جب تو ان کے پاس آیا تھا بینات لے کر، فقال الذین کفروا منہم، تو وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، نہ ماننے کا راستہ جنہوں نے اختیار کیا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا سحر مبین، انہوں نے بجائے معجزات کو تسلیم کرنے کے کیا کہا؟ یہ اور کچھ نہیں ہے سوائے یہ کہ تو کھلا جادو ہے، جادو کے علاوہ تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ جادو کر رہا ہے۔ انبیاء کے معجزات پر جو تہمت لگتی تھی وہ کیا ہوتی تھی؟ جادو۔ اور قرآن نے جادو کے بارے میں کیا بتایا؟ جادو کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدلتا، جبکہ معجزہ حقیقت کو بدل دیتا۔ مثلا قرآن مجید نے بتایا جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی فرعون کے دربار میں، قرآن کے لفظ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا، رسیوں کو کچھ نہیں کیا۔ اور سحر کا میننگ جو ہوتا ہے ایکچول، وہ ہوتا ہے ایسا دھوکہ جس کا سبب سمجھ نہ آئے کہ یہ کیوں ایسا کیوں دکھائی دے رہا ہے مجھے، آنکھیں دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا، وہ سمجھے سانپ ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا وہ سچ مچ بدل گیا، اور سب سے پہلے جادوگر سجدے میں گرے کہ یہ جادو وادو، چونکہ وہ ایکسپرٹ تھے اپنے کام کے، اور فرعون نے سب سے بڑے ایکسپرٹ بلائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ ہمارے فن سے آگے کی چیز ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، جادو یہ کام نہیں کر سکتا، تو سجدے میں گر پڑے۔ لیکن جو پروپیگنڈا کرتا ہے، جو عوام کو دور کرنا چاہتا ہے نبی سے، وہ فوراً کیا پینترا بدلتا ہے؟ جادو ہے۔ رسول اللہ کو بھی کیا کہتے تھے؟ قرآن کیا ہے؟ ان ھذا الا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ یہ جو قرآن کی تم کہتے ہو نا تاثیر کیوں ہوتی ہے، یہ جادوگر ہے، اور اس کا کلام گویا کہ منتر ہے جو تمہارے اوپر بہت زیادہ اثر کرتا ہے، اس سے بچ کے رہو۔ ان ھذا الا سحر مبین، یہ اور کچھ بھی نہیں، کھلا روشن جادو ہے۔ اللہ العلی العظیم۔